من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز، موت مفاجات، اچانک اور حادثاتی اموات اور اس کے ساتھ پریشانیاں، تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کے اسباب کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں جنتریاں، منتریاں اور عامل دکان لگائے بیٹھے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں محبوب قدموں میں، اور آئیے اور کاروبار اور لکھاپتی بن جائیے اور کروڑ پتی بن جائیے اور یہ بن جائیے اور وہ بن جائیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بعض علماء یا علماء نما کہوں، وہ لوگ ہیں جو بتاتے ہیں بھائی یہ دعا پڑھو گے یہ فائدہ ہوگا، یہ دعا پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ دعا پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا. اصل چیز یہ ہے، دیکھیے کہ مرض کی جب تک تشخیص نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ بیماری کس وجہ سے ہے، اس وقت تک علاج نہیں ہو سکتا. یہ تو بتایا جاتا ہے کہ بھی 2 رکعت نماز پڑھ دیجئے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جس لباس میں نماز پڑھنے آئے وہ لباس پاک ہے. جس گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ گھر، وہ پلاٹ، وہ مکان غصبی پیسے سے، حرام کے مال سے تو نہیں بنا ہوا ہے. آپ نے وہ مکان غصبی پیسے سے، حرام کے مال سے تو نہیں بنا ہوا ہے. آپ نے اپنی زبان کو کتنی نجاستوں سے، ماں بہن کی گالیاں دے کر آلودہ کر رکھا ہے. بہت خوبصورت جملہ کسی عالم کا ہے کہ لوگ حرام کا مال جیب میں ڈال کر، پیسے ڈال کر دکانوں پر حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ زبان بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، مکان بھی پاک ہو، اور دعا یقین کے ساتھ مانگی جائے. واجبات ادا نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، عامل نے تعویذ دے دیا کہ جاؤ یہ تعویذ تمہیں جنت لے جائے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ واجبات کو ادا کریں. اس دور میں حرام سے پرہیز کریں، پھر ان دعاؤں کا اثر بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو دعائے کمیل میں ابتدائی جملے ارشاد فرمائے، جسے دعائے خضر کہا جاتا ہے، اس کے اندر کہا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے دعائیں قید ہو جاتی ہیں. تنزل البلاء، وہ گناہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. تقطع الرجاء، انسان نا امیدی اور مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر، اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر، اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر. ان کی وجاہتیں معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، اور سب آدمی جانتے ہیں. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، شراب پینا، سود کھانا اور چغلخوری کرنا، پرائے مال پہ قبضہ کرنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا کھا جانا، قطع رحمی کرنا. قطع رحمی وہ گناہ ہے کہ جس پر اللہ نے قرآن مجید میں لعنت کی ہے، قطع رحمی کرنے والوں پر. صلہ رحمی کریں، جھوٹ بولنا چھوڑیں، سود کھانا چھوڑیں، رشوت کھانا چھوڑیں، تہمتیں لگانا چھوڑیں، غیبتیں کرنا چھوڑیں، اور اپنے مال کو بھی پاک کریں، اپنے ذہن کو بھی پاک کریں، اپنی زبان کو بھی پاک کریں، اپنے جسم کو بھی پاک کریں. اس طہارت کے عمل کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ آپ دعا کریں اور آپ کی دعا قبول نہ ہو، یا یہ کہ آپ یہ اعمال انجام دیں، فقراء و مساکین کی خبرگیری کریں، غرباء و مساکین آپ کے شہر میں بھوکے پڑے ہو، آپ دعا کریں کہ اللہ میرے رزق میں اضافہ کر، خود پیٹ بھر کے کھائیں، بچا ہوا کھانا ڈی فریزر میں رکھ دیں، بینک بیلنس بھرتے رہیں، اور عزیز و اقارب فقر و فاقہ اور مومنین فقر و فاقہ سے زندگی گزارتے رہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ میں بس ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آج، اور اس سلسلے کی دوسری حدیث انشاءاللہ میں آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یجتمع المال الا بخمس خصال، مال جمع نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان 5 صفتوں میں سے، 5 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ حرص شدید پہلی صفت ہے کہ وہ حرص شدید ترین لالچی ہو، بس مال بس مال بس مال، ادھر سے پیسہ آئے ادھر سے پیسہ آئے، کیسے پیسہ آئے، بھائی مر جائے میں پوری ملکیت کا وارث بن جاؤں، اس کی آنکھیں مٹ جائیں، اس کی آنکھیں ہو، میں چوری کر لوں، ڈاکہ ڈال لوں، کیسے مالدار بن جاؤں۔ جب انسان مالدار بننے حرص شدید پیدا ہوگی تو انسان مالدار بن جائے گا۔ دوسرا عمل طویل، مولا فرماتے ہیں کہ لمبی لمبی امیدیں باندھنا، لمبی لمبی آرزویں رکھنا، ایسا مکان ہوگا، ایسی گاڑی لوں گا، ایسی ملکیت بناؤں گا، اتنا بینک بیلنس ہوگا، پھر میں گھومنے کے لیے امریکہ اور سنگاپور جاؤں گا، پھر میں یہ کروں گا، ہوٹلنگ کروں گا اور فلاں جگہ جاؤں گا، لمبی لمبی امیدیں۔ اور اس کے بعد تیسرا مولا فرماتے ہیں کہ قطیعۃ الرحم، کہ قطع رحمی کرے گا، جن کا حق ہے ان کو نہیں دے گا، بھائی کو نہیں دے گا، بھلے بھوکا رہے، بھلے غریب ہو، بھلے پریشان رہے، بھلے دوا کے لیے پیسے نہ ہو۔ ہمارے ایک عالم تو بہت اچھا جملہ کہا کرتے تھے کہ دولت آ جائے تو کتے پالتے ہیں، اور کتوں کے نیچے بچھانے کے لیے مخمل کے تکیے گدے بچھائے جاتے ہیں، اے سی کے کمرے بنائے جاتے ہیں، اور بھائی خون کی الٹیاں کرتا ہے، اس کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا میرے لیے کافی ہے۔ قطع رحمی وہ گناہ ہے کہ جس سے عمر بھی کم ہوتی ہے اور خدا کی لعنت بھی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ مولا فرماتے چوتھا ایثار الدنیا علی الآخرہ، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ جب انسان دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگے گا تو اس وقت موت کو بھول جائے گا، اور پھر اسے اپنی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ حدیث سناؤں آپ کو، ارشاد فرماتے ہیں معصوم کہ وہ گناہگار نوجوان جو سخی ہو گناہگار ہو، جوان ہو، وہ اس بوڑھے عبادت گزار سے افضل ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ کو وہ نوجوان زیادہ پسند ہے اس بوڑھے عبادت گزار سے جو بخیل اور کنجوس ہو۔ اور پانچویں چیز جو میں حدیث کے ابتدا میں تھی، جملہ میرے زبان سے رہ گیا، وہ ہے بخل شدید، شدت کے ساتھ کنجوس ہو جائے۔ اور کنجوس آدمی، بخیل انسان کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، چاہے وہ 100 رکعت نماز روزانہ پڑھتا ہو، چاہے وہ روزانہ صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، اگر بخیل ہے تو شیخ سعدی کا مشہور شعر بھی ہے اس سلسلے میں، جو حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہا ہے کہ بخیل ار بود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشت بحکم خبر۔ اگر بخیل بحر و بر کے بالشت کے اوپر بھی بیٹھ کر عبادت کرے، اگر وہ کنجوس ہے تو رسول اسلام کی حدیث یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جنت اللہ نے اسخیاء کے لیے بنائی ہے، سخی کے لیے بنائی ہے، کنجوس کے لیے نہیں بنائی ہے۔
یہ بات میں نے آج اس لیے منتخب کی ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کر سکوں. کل جہاز گرا، ہم نے کہا بہت افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جا کر جہاز کے کریش ہونے کے مرنے والوں کے وارثوں کے ساتھ، چلیں جو دور ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو نزدیک ہیں جا کر تعزیت کی، ان کی احوال پرسی کی. بلکہ وہ عیدی ٹرسٹ کے ورکرز بتا رہے تھے کہ روزے کی حالت میں مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جہاز کریش ہوا، اس میں خواتین بھی گئیں، بچے بھی گئے، مرد بھی گئے. لوگ بجائے ان کے زخمیوں یا ان جہاز کریش کے مرنے والوں سے عبرت حاصل کرتے، وہاں جیولری ڈھونڈ رہے تھے کہ کس عورت کی چوڑی مل جائے، کسی کا بندہ مل جائے، کسی کی کوئی چیز مل جائے. جب مسلمان کے اندر رحم ختم ہو جائے، خدا کا خوف ختم ہو جائے، اور وہ اپنے آپ کو صرف دنیا دار بنا لے، تو یوم لک و یوم علیک، ایک دن تمہارے لیے ہے اور ایک دن تمہارے اوپر آنے والا ہے. لہذا کل کا دن آنے والا زیادہ سخت ہے آج کے دن سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل محمد علیہ السلام کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے معصوم نے، قرآن نے، رسول نے منع کیا ہے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا معصوم نے حکم دیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.